مقبولین کی صف میں شامل فرمائے۔ خالی شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوراں ساکن وقی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کے لیے بھی ہم تمام دعا گو ہیں کہ انہوں نے آپ نے ہمارے لیے اس کا اہتمام کیا کہ مثنوی شریف کی وساطت پختگی کی طرف، دنیاوی امور میں سکون اطمینان کی طرف، کبر اور غرور اور تکبر سے نجات کی راستے پر گامزن کر دی۔ یہ وہ بشری خرابیاں ہیں جو نسل در نسل ہمارے وجودوں کا حصہ ہے، نسل در نسل ہے۔ سب سے پہلے معالج حقیقی جو ہے، جو اللہ کے متعین کردہ معالجین ہیں، وہ انسانوں میں ان کے وجودوں میں چھپے ہوئے جینیٹک کوڈ کی خرابیاں، موروثی مثلا تکبر خاندان کا دورہ امتیاز ہے، غصہ خاندان کا، قبیلے کا دورہ امتیاز ہے۔ ہم اس کو سینے سے لگائے صدیوں کا سفر طے کر چکے ہیں، مگر کسی بتانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ سب حرام چیزیں ہیں جس سے تم جڑے ہوئے ہو۔ یہ صرف اور صرف حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، آپ کی تعلیمات کا اثر ہے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم کس مرض میں مبتلا ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم انانیت کا شکار ہیں، خود پسندی کا شکار ہیں، شہوت کا شکار ہیں، حادث کا شکار ہیں، مال کی محبت کا شکار ہیں۔ یہ سارے وہ امراض ہیں جو خدا کے راستے میں چلنے سے رکاوٹ قرار پاتے ہیں۔ اس راستے پہ چلنے والے اللہ سے کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے قریب، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین تر ہے بلکہ حسن کا خالق ہے۔ اللہ جمیل یحب العربی معمولہ ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین تر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ حسین تر ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے۔ حسین شکل و شباہت تو مٹ جاتی ہے، حسن تو اندر کا حسن ہے نا، حسن تو باطن کا حسن ہے، حسن تو اخلاق کی آراستگی کا زاویہ ہے جو حسن ہے۔ تو جو لوگ مثنوی شریف کی وساطت سے ان شعبہ علوم کو سمجھتے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر آسانی۔ یہاں کثرت اور قلت کی بات نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، چراغ سے چراغ جلتا جائے گا اور ماحول میں روشنی پیدا ہوتی جائے گی۔ مولانا آپ خود فرماتے ہیں کل تک میں بہت چالاک تھا، دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہو گیا ہوں اور اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں۔ کیونکہ ہمیشہ نفس جو ہے دوسروں کی اصلاح کی بات کرتا ہے، فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، وہ ہمیں بچاتا ہے اور دوسروں کی برائیاں دکھاتا ہے۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح ہو، جب پہلے اپنی اصلاح کا بیڑا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا تو پھر آج انشاءاللہ یہ مہینہ، یہ سال 772واں اور شریف ہے جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا قمری اعتبار سے 772واں۔ ہم جیسے عاجزوں، ہم جیسے کمزوروں، ہم جیسے بے علموں سے خدا اگر یہ کام لے رہا ہے تو یہیں سے مولانا کی کرامت نظر آتی ہے، یہاں سے مولانا کی یہ کرامت ہے۔ 772واں اور شریف، یہ چند لوگ بیٹھے ہیں، یہی اس کی بنیادیں ہیں میرے خیال میں، یہی ہے جو اس قافلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور چار دام عالم میں جب یہ پھیلے گا انشاءاللہ تو کون سے نام سامنے آئیں گے؟ یہی وہ چند نفوس جنہوں نے اپنی جائز ترین ضروریات کو تج کر، چھوڑ کر اس مشن کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے۔ خدا ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری تمام مرد و خواتین جو وابستگان سلسلہ ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، مرد بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، الحمدللہ ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کم بھی ہیں اور پختہ ہیں، کم بھی ہیں اور پختہ ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہے اس راہ کی روشنی کو بڑھانے کے حوالے سے۔ آج کی نشست میں آپ دیکھ رہے کتاب لے کے نہیں بیٹھا، میں نے سوچا کہ آج فل بدی گفتگو ہو جائے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک پہ گفتگو ہو جائے۔
مولانا کی ذات مبارک، مولانا کا خانوادہ، مولانا کی کرامات، مولانا کی مثنوی شریف کے اقتباسات، مولانا کی اپنی حیات مبارکہ، یہ آج کے دن کا خلاصہ قرار پائے۔ 7ویں صدی ہجری اور 12ویں صدی عیسوی مسلمانوں کے انحطاط کا دور تھا، گراوٹ کا دور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، اصحاب کبار کا دور مبارک، اس کے بعد امیوں کا دور، اس کے بعد عباسیوں کا دور، عباسیوں کے بعد سلجوقیوں کا دور۔ تو سلجوقیوں کا دور تھا 700 سن ہجری اور 1200 سن عیسوی میں، جب اسلام بہت مشکل کا دوچار تھا، کیونکہ تمام مغربی طاقتیں، استعماری استبدادی طاقتیں، سامراجی طاقتوں نے ایک پلان کیا تھا کہ اسلام کو، فکر اسلام کو، صاحب اسلام کو، صاحب قرآن کو دنیا داری میں مبتلا کر دیا جائے۔ ان کی پلاننگ، ان کی اسٹریٹجی یہ بنائی انہوں نے کہ ہم ایسا کریں کہ یہ لوگ مسلمان اپنی قرآن اور رسول سے دور ہو جائیں۔ ایسے میں اللہ نے ایک ولی کامل کو کھڑا کر دیا۔ اللہ نے اس کی اپنی مصلحتیں ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں اسلام میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوا، جن کی مثنوی شریف کے 27,000 اشعار اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن اور صاحب قرآن کی شخصیت کو 4 دام عالم میں پھیلانے کے لیے، انبیاء کبار کی حیات مبارکہ اور ان کی تعلیمات کے فروغ اور ان کے تقدس کی حفاظت کے لیے مثنوی شریف جیسی کتاب عالم وجود میں آئی، جو 27,000 اشعار کا ایک بحر ذخار ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں مانچی گویم واسف عالی جناب، مانچی گویم واسف عالی جناب، نیز پیغمبر والے دولت کتاب، کہ وہ پیغمبر نہیں ہے مگر کتاب رکھتے ہیں۔ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر نہیں ہے مگر ایک ایسی کتاب رکھتے ہیں جو انبیاء کی حرمت کو، آسمانی صحیفوں کو، انبیاء کی قدر و منزلت کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو 4 دام عالم میں پھیلانے اور مخالفین کی آگے بند ماننے کی صلاحیت اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی لیے علامہ فرماتے مانچی کو یم واسف علی جناب، میں علی جناب معلوم کے اوصاف کیا بیان کر سکتا ہوں۔ نیز پیغمبر بلے دولت کتاب، کہ پیغمبر نہیں ہے مگر کتاب رکھتے ہیں۔ خود علامہ بھی کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، عارف باللہ کے مقام پر ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ، عاشق رسول ہیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شخصیات ہمارے ہاں، یہ بھی ہماری بدقسمتی کہہ لیے یا سطحیت کہہ لیجیے کہ ہم ان عظیم نور کے میناروں سے دور ہو گئے، عظیم فکری شخصیات سے ہم دور ہوئے۔ یہ بھی ہماری کیا کہوں میں کہ بدبختی ہی کہیں کہ ہمارے بیچ کے دور میں ہم ان سے دور ہوئے۔ جب ان سے دور ہوئے تو ہم تر نوالا بن گئے، کس کے لیے؟ ابلیسی طاقتوں کے لیے تر نوالا بن گئے۔ بہت آسانی سے پورے اسلامی بلاد اسلامی، مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سلجوقیوں کا دور تھا، آخری دور تھا، اس کے بعد عثمانیوں کا دور شروع ہوا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سلجوقیوں کے آخری دور میں علاء الدین کے بعد کے زمانے میں قونیہ شریف میں رہائش پذیر تھے۔ اگر ہم کچھ ماضی سے بھی چلیں تو آپ کے جو دادا تھے حسین بکری، حسین بکری نام تھا آپ کے دادا کا۔ آپ کے دادا نسلی اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ جب یہ اسلامی نظام پھیلا اور پھر لوگوں نے ہجرت شروع کی تو بہت سے لوگوں نے دور دراز مقامات پر جا کر سکونت اختیار کی۔ مثلا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے بلخ میں رہائش اختیار کی، اور بلخ میں اس پائے کے آپ بزرگ تھے، اس پائے کی روحانی شخصیت تھے۔ جیسے اکثر میں کہتا ہوں، تھوڑا کسوٹیاں لگاتا ہوں، چھیڑتا ہوں تھوڑا سا، کہ ہمیں روح کا پتہ ہی نہیں، جسم 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 ساری خواہشات جسم کی ہوئی، تو روح کو تو ہم بھول گئے نا، تو روحانیت کو بھی بھول گئے۔ نہ ہمیں سچے خواب آتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بشارت آتی ہے، ہم تو بس دنیا میں چیک بک کا جو ہے سائن کرتے کرتے گزر جائے گی اور پھر گزر جائیں گے، گزر جائے گی اور گزر جائیں گے، تو روحانیت بھی چلی گئی۔ مطلب اس زمانے
ایک روحانی عالم جو تھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حسین بکری خطیبی جو ہے وہ بلخ میں رہائش پذیر تھے اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے. وقت کا بادشاہ خوارزم شاہ جو تھا اس کا چچا دار بھائی تھا خرم شاہ. خرم شاہ کی بیٹی جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی بچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. کہاں ہے بشارتیں؟ محفلیں سج رہی ہیں اور خوب مار چل رہا ہے سب کچھ، کیا تعلق قائم ہو رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، سب کے لیے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہو رہا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ناز خواہ حضرات اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ وہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. آپ جن کے لیے پڑھ رہے ہیں ابھی کے اس زمانے کے جو ناز خواہ حضرات ہیں وہ محفل لوٹنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نبی سے تعلق کے لیے نہیں پڑھ رہے. جبکہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ نبی سے تعلق قائم ہو جائے، نبی سے قربت بڑھ جائے. تو بات یہ ہے کہ بشارت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. خرم شاہ کو، خوارزم شاہ کے چچا دار بھائی کو، تمہاری بیٹی کی نسبت ہم نے طے کر دی ہے. کس سے؟ حسین بکری سے. کیسی زبردست علامت ہے. کاش کہ ہم پلٹ کر وہاں پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی نسبتیں اس طرح طے ہو جائیں. ممکن تو ہے نا. وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمہ پیدا، وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. فکر کی کمی اس طرف ہے، اس طرف نہیں ہے. ہم نے تمہاری بیٹی کا رشتہ جو ہے حسین بکری سے طے کر دیا ہے. یہ بشارت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو دونوں خاندانوں میں ایک ساتھ ہوئی، لڑکی والوں کو بھی ہوئی اور لڑکے والوں کو بھی ہوئی. صبح اٹھے تو گلگلہ ہو گیا کہ صاحب اللہ کے نبی کی بشارت ہوئی ہے، اللہ کے نبی طے کر دیا. تو ماننے والے بھی ایسے تھے، سنت کے دعوے دار، نبی سے محبت کے ڈنکے پیٹنے والے. ہاں کیا آج کسی کو یہ بشارت ہو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو مانے گا؟ وہ امتی کہلانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے کہاں ہیں؟ خود ہی چیک کریں. تو طے ہو گیا رشتہ اور شادی ہو گئی. اس کے بعد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ عالم وجود میں آئے. مولانا کے والد گرامی بہاؤالدین بلخی لباس بشریت میں آئے. ایک طرف علمی حوالہ، جب علماء سے پوچھا گیا کہ ایسے رشتہ کیسے ہو، کہنے لگے آپ کی بچی کے لیے مناسب ترین شخصیت جو اس وقت وقت میں ہے وہ حسین بکری ہے. تو علماء بھی ویسے فیصلے کرتے تھے کہ مضبوطی کی بنیاد پر حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ لباس بشریت میں آئے. ایک طرف دریالی علمی حوالہ ہے اور نسبت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، تو دوسری طرف شاہی خاندان کے ساتھ پیچ اپ ہوا. بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آئے اور شانہ انداز زندگی. پورے بلخ میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے بڑا کوئی عالم اور عارف نہیں تھا پورے بلخ میں. اور مانتے تھے ہزاروں تلازمہ بہترین خانقاہ بلخ شریف میں حضرت روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کی تھی. پھر ایک دفعہ ایکٹیویشن ہوئی کہ سارے بلخ کے مفتیوں کو ایک ہی رات میں بشارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی. بھائی اللہ یوتی وانا قاسم، یہی ہے دوستوں، سمجھ لیں اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، میں بنا کے نہیں بانٹتا ہوں. ابدیت یہاں ہے، بندگی ہے کہ اللہ دیتا ہے اور بانٹنے والے ہاتھ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر بشارت ہوئی کہ سارے بلخ کے مفتیوں کو ایک ہی رات میں بشارت ہوئی کہ کل سے بہاؤالدین، بہا کہتے ہیں فارسی میں خزانے کو، بہا کہتے ہیں فارسی میں خزانے کو، دین کا خزانہ. اللہ کیا نام بھول گئے لوگ. نہ بہاؤالدین کہیں ہے، نہ حسان الدین کہیں ہے، نہ صلاح الدین کہیں ہے. کیوں؟ اب تو شاہ رخ خان اور فلاں میں ہو گئے نا مشہور سارے. ان ناموں کو یاد کریں آج بھی
اور آج بھی دوہرائیں، یقین کریں ایکٹیویشن کے امکانات موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کیونکہ جو نام مقبول ہیں کیا اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ نام رکھنے کے معاملے میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، بچے اور بچیوں کی ہو رہی ہے، الحمدللہ فقیر ہر روز وہ نام رکھتا ہے، الحمدللہ جو آتے ہیں میرے احباب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے اس معاملے میں رعایت دیتے ہیں کہ میں نام رکھوں، تو وہ نام رکھتا ہوں جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ ہاں وما توفیق اللہ باللہ ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ فالو کرے، اس کو توفیق چھین لے خدا تو اس کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ الخطہ مختصر کے ایک ہی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو رہی ہے کہ بلخ کے سارے مفتیوں کو بشارت ہوئی کہ کل سے بہاؤالدین کو شمس العلماء کے نام سے پکارا جائے۔ شمس العلماء کیا ہے؟ تمام علماء پر ستاروں میں جیسے سورج کو فوقیت حاصل ہے، یہ تمام ستاروں پر کس کو فوقیت حاصل ہے؟ سورج کو فوقیت، اسی طرح تمام علماء پر شمس العلماء کے نام سے لقب دیا۔ اب صبح جب فجر کے بعد لوگ نکلے گھروں سے اپنے ایک دوسرے کو عزت میں بھاگ دے، ہاں اللہ کے نبی کی بشارت ہوئی ہے اور بہت نصیبے میرے جاگ گئے، اللہ کے نبی کا دیدار میں نے کر لیا۔ اچھا کچھ فرمایا بھی؟ ہاں بالکل فرمایا ہے کہ بہاؤالدین بلخی کے بارے میں فرمایا کہ شمس العلماء کے نام سے یاد کرو۔ اللہ علی اللہ، مفتی سارے مفتیان بلخ جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، جمع ہو کے انہوں نے ایک دوسرے کے خواب کو سنا کہ بھئی بہاؤالدین بلخی جو ہے وہ شمس العلماء کی منزل پر ہے۔ اس وقت بہت بڑا مدرسہ ہے، مولانا کی ولادت بلخ شریف ہی میں ہوئی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے کہ انشاءاللہ کبھی وہ موقع آئے تو اس مقام کو بھی جا کے دیکھیں جہاں یہ اللہ کا ولی پیدا ہوا۔ یہ ہم سب کو رکھنا چاہیے، ایکٹیویشن کی بات ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں، دیدار صاحب ارادہ کریں، ارادہ ساری بات ارادے کی ہے، ساری بات گمان کی ہے، ارادہ پکا کریں اسباب کو بناتا ہے۔ ارادہ ہم کریں، ہمارا رب اسباب بناتا ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہڑک، ہماری تڑپ، ہماری اس طرف جستجو کو دیکھتا ہے، اور ساری بات جستجو کی ہی تو ہے۔ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خانقاہ تھی، ہمارون رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت وہیں پر ہوئی۔ اس کے بعد جب وقت کے بادشاہ، ہر دور کا بادشاہ اللہ ہر دور میں یہ فکر رہتی ہے کہ وقت بادشاہ خوارزم شاہ کو درباریوں نے، جس میں ایک نام ہے فخر الدین رازی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ظاہر دینی کی بنیاد پر عالم ہیں، ظاہری علوم کے مستند عالم ہیں۔ کون؟ فخر الدین عراقی۔ فخر عراقی جو اس دربار کے وزراء میں شمار ہوتا تھا، عمراء میں شمار ہوتا تھا ان کا، انہوں نے فخر الدین رازی نے خوارزم شاہ کو یہ کہا کہ آپ تو خواہ مخواہ کے بادشاہ بنے ہوئے، اصل بادشاہ تو بہاؤالدین بلخی کے پاس ہے، ان کی خانقاہ ہر وقت بنی رہتی ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، عزت ہوتی، ختم ہوتی، تحائف، اشرفیاں، لباس، امامے، سب کچھ ہر وقت لٹاتے ہیں لوگ، اور آپ خواہ مخواہ بادشاہ بنے۔ تو ایک دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا، بار بار جب کہا جاتا ہے تو سب ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی بھی قطرہ اگر ٹپ گرے نا پتھر پہ تو کچھ عرصے میں اس میں سوراخ کر ہوتا ہے۔ پانی مایا ہے، پتھر سخت ہے، سخت ترین چیز میں پانی کا خطرہ مسلسل بھی گرتا رہے تو وہاں پہ سوراخ کر دیتا ہے، مستقل انہوں نے اس طرح سے کہا۔ تو ایک دن پھر بادشاہ خوارزم شاہ نے یہ کیا کہ قلعے کی چابی اور خزانے کی چابی کو ایک بہت اچھے تھال میں، خوبصورت تھال، جیسے ہم تھال ہوتے ہیں سمجھے کہ سنہری تھال میں رکھ کے اوپر سے کپڑا ڈال کے وہ دونوں چیزیں بھجوا دی کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، یہ دو چیزیں خواہ مخواہ میں ہمارے پاس ہیں، یہ بھی آپ ہی رکھ لیں۔ وقت کا بادشاہ ہمیشہ ہی کرتا ہے، وہ جو گورنی بوجھ ہوتے ہیں نا، جو ٹاٹ میں بیٹھتے ہیں، جو سادگی سے گزارتے ہیں، جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ بہت سے خیالات آ رہے ہیں، میں اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے مگر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو میں نے بھیج دیا، تھال آیا جب اور آ کے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، دو چیزیں بھی آپ ہی رکھ لیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کیا ہے۔ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں بیٹھے اور گھر پیغام بھیجا کہ ہم اب یہاں سے گھر بھی نہیں جائیں گے۔ غیرت ہوتی ہے،
شرافت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، پختگی ہوتی ہے، پھر ولایت ملتی ہے، پھر ولایت ملتی ہے۔ کچے پن کے ساتھ ولایت مل سکتی ہے کیا؟ پختگی کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر ہم گھر بھی نہیں جائیں گے، اب ہم یہیں سے ہجرت کریں گے، بات چھوڑ دیں۔ 70 اونٹوں پر کتابیں، صرف کتابیں اور اساس البیت گھر کا سامان رکھ کر وہ قافلہ بلخ سے ہجرت کر رہا ہے۔ اور جب کچھ دور جا کر وہ علاقہ بھی غالباً ایسی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا علاقہ، ہمیں بھی ایسی پہاڑیوں کے درمیان بٹھایا گیا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ اور کنیا شریف میں بھی، ترکی میں بھی ایسی پہاڑیاں ہیں جو سردی میں اس وقت بالکل برف پوش کہتے ہیں، برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں ہیں، بالکل سفید پہاڑیاں ہیں۔ وہاں سے نکلے اپنے بلخ سے، اور قریب چھوٹی چھوٹی ٹیلے پہاڑیاں ہیں، ابھی بھی ہیں۔ تو وہاں جا کر پورا قافلہ مرد و خواتین واپس اپنی خانقاہ کی طرف دیکھا، مسجد کی طرف دیکھا، مدرسے کی طرف دیکھا، تو سب نے گریہ کیا، زاری کی، روئے، لگاتار ان کی آنکھوں سے آنسو روتے رہے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا دوستوں؟ کہ ہر ادنا چیز عرفہ پر قربان ہو جاتی ہے۔ ہر ادنا عرفہ پر قربان ہونے کے لیے اللہ نے بنایا، یہ میتھڈ اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ ہر چھوٹا بڑے پر قربان ہو جاتا ہے۔ جب بڑوں نے گریہ زاری کی تو وہاں چشمے پھوٹ گئے اور قدم قدم پہ پانی ابلنے لگا، پانی اسی وقت ابلنے لگا جیسے اللہ کے نائبین رو رہے تھے، تو اللہ کے نائبین بھی تو ہوتے ہیں، اللہ کے نائبین ہے یہ، جو اللہ نے ان کے تصرف میں ان کو دیا ہے، وہ گریہ کرنے لگے۔ اس مقام کا نام کھولی گریہ ہے۔ آج بھی وہاں وہ چشمے بہ رہے ہیں جو 700 سال پہلے جاری ہوئے تھے۔ کھولی گریہ کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پانی ایسے بہتا ہے، چشموں سے نکل نکل کر بہتا ہے۔ تو وہاں پہنچے، پلٹ کر دیکھا اپنے مقامات کو، تو پھر گریہ کیا، زاری کی۔ وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے جب یہ قافلہ بغداد کے قریب پہنچا تو بغداد میں خلیفہ مستنصر باللہ کی حکومت تھی، عباسی خلیفہ، اور اس کا رویہ اچھا نہیں تھا عوام کے ساتھ، بے شمار ٹیکسز لیتا تھا، اور بہت پرتعیش زندگی گزارتا تھا۔ مولانا کے والد گرامی مولانا 4 سال کے تھے، سفر میں ساتھ تھے۔ تو وہاں جب پہنچے، بغداد کے سرحدی علاقے میں پہنچے، تو سرحد کے جو محافظین تھے انہوں نے دیکھا کہ عجیب کپڑے الگ ہیں، ان کی ٹوپیاں الگ ہیں، ان کے اونٹ بھی الگ ہیں۔ 2 کوہان والے اونٹ ہوتے ہیں اس علاقے میں، ہمارے 1 کوہان والا اونٹ ہوتا ہے، ہمارے 2 کوہان والے اونٹ ہوتے ہیں اس علاقے میں ہوتے ہیں، اس پہ سب سوار تھے سارے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب دیا مولانا کے بھائی، لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ایسی بات تو کبھی سنی دیکھی ہوئی، بندے شاپور سے آ رہے ہیں، بغداد سے آ رہے ہیں، ہاں یہ رے سے آ رہے ہیں، یہ نام چلتے ہیں، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو نام کا اللہ کے پاس سے آ رہا ہے اور اللہ کے پاس جا رہا ہے؟ تو بہت تیز رفتار گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سوار ہو گئے وہ لوگ۔ بغداد کے جائے خلیفہ سے کہا کہ ایسے تھے ہمارے علاقے میں کچھ لوگ آئے ہیں، قافلہ ہے، اونٹ ہے، 70 اونٹ ہیں اور لوگ بھی ہیں، تو وہ ایسے سی باتیں کریں حساب میں سے۔ تو وہ تو پریشان ہو گیا خلیفہ کا کہ اس نے اس زمانے میں دور تھا دوستوں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سہروردیہ سلسلہ کے بانی مبانی شہاب الدین سہروردی بہت بڑا نام ہے۔ عوارف المعارف آپ کی کتاب ہے، مدینہ منورہ سے میاں صاحب قبلہ کا خصوصی فون آیا کہ جتنی جلدی ہو اس کتاب کو مکمل کر لیجیے، پڑھ لیجیے، تو لائبریری میں ہے، مارکنگ ہوئی بھی ہے۔ شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے عوارف المعارف، عرفان کی منزلیں طے کرانے والی کتاب۔ تو شہاب الدین سہروردی کے پاس خلیفہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے معلومات کرو، ان کو بتاؤ شاید وہ سمجھ جائے۔ جیسے ہی وہ لوگ قاصد شہاب الدین سہروردی کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ پورے عالم اسلام میں اس انداز کی گفتگو کوئی اور نہیں کر سکتا، ہماری سرحدوں پر بہاؤدین بلخی آئے۔ پہچان دیکھیے کیسی ہے، پورے عالم اسلام میں ایسی گفتگو، لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ایسی بات کر سکے۔ صرف ایک شخصیت ہے اور وہ ہے بہاؤدین بلخی، وہ یقینی طور پر آئے ہیں۔ بادشاہ نے وقت کے خلیفہ نے کہا کہ ہم سے تو بات بنے گی نہیں، آپ ہی جا کے سفارش کیجیے کہ ہمارے یہاں آ جائیں۔
تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے دوستوں. میں اپنے ساتھیوں سے ضرور کہوں گا کہ اس کتاب کا دور کریں, ضروری ہے کتاب کا دور کریں, کیونکہ یہ ان کتابوں کے ادوار جو ہے نا جو نہیں ہو رہے دنیا میں کہیں. جو بڑھ کے اٹھا لے جان اسی کا ہے والی بات ہے. جو ہمت کرے, کوشش کرے تو اس کے لیے بہت آسان ہے بچوں, بہت آسان ہے. اس وقت تو ولایت بہت آسان ہے, کیونکہ ولایت کی کھڑکی پہ کوئی نہیں ہے ٹکٹ لینے والا. سارے مانسرا جا رہے ہیں, ناران جا رہے ہیں, کابان جا رہے ہیں, اسلام آباد جا رہے ہیں نا, مری گھومنے جا رہے ہیں. کہتے ولایت ولایت آگے لیں گے, رہ دیجیے. ہاں تو وہ گئے جا کے انہوں نے شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ خود گئے اور جا کے سرحد علاقے میں اور ان کے والد گرامی بہاؤدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو انہوں نے سارا کھول کے رکھ دیا. تمہارا بادشاہ نجاستوں میں ملوث ہے, ٹیکسز بہت دے رہا ہے, عوام کے ہاتھ خراب کر دی ہے. وہی بادشاہ تھا جس پہ بعد میں مولانا نے فرمایا کہ میں تو اپنے قافلے کے ساتھ نکل چکا, اب میرے پیچھے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے گول گول چہرے والے لوگ آئیں گے جو تم سے میرا انتخاب لیں گے, وہ منگول تھے. اللہ امین, کہ میں تو جا رہا ہوں تمہارے ظلم سے ہٹ کر بچ کر نکل رہا ہوں یہاں سے, مگر میرا انتخاب تم سے کون لے گا؟ چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے گول چہرے والے منگول, وہ لوگ آئیں گے وہ تم سے میرا انتخاب لیں گے. اور بعد میں یہی ہوا مستنصر باللہ نامی خلیفہ عباسی خلیفہ کو جب منگولوں نے پکڑ لیا تو ایک تہخانے میں جو ہے وہ اس کو قید کر دیا, وقت کے خلیفہ کو. وہ پھر وہ بات آگی کر دی تو بہرحال گرفتار کر لیا, تہخانے میں قید کر دیا. 8-10 دن بھوکا پیاسا رکھا. جب 8-10 دن گزر گئے تو پھر ایک دن اوپر کا دروازہ کھلا اور تہخانے میں ٹک ٹک سیڑھیاں کر کے لوگ آ رہے ہیں. صاحب جتنے سپاہی تھے وہ تھال, بڑے بڑے تھال, اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے, وہ لے کے آئے اور یہ سمجھے شاید خلیفہ جی سمجھے کہ کھانے پینے کا سامان آیا ہوگا, تو لا کے رکھ دیا لائن سے. بہت سارے رکھ دیے تھال. تو جب کپڑا ہٹایا تو ہیرے جواہرات تھے, اس میں شرطیاں تھیں, سونے کے سکے تھے. حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تم نے جمع کیا تھا, کھاؤ اس کو. تو یہ کب کھاتے ہیں؟ جب کھاتے نہیں ہیں تو جمع کیوں کرتے ہو آپ کا خون چوس کر؟ اس کو بوری میں ڈال کر منگولوں نے ٹھڈے مار مار کے, ٹھوکرے مار مار کے اس کو جو ہے وہ اس کا آخری وقت آیا. تو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب ملنے گئے مولانا کے والد گرامی سے اور وہاں یہ سلسلہ ہوا, بات ہوئی کہ میں تمہارے علاقے میں قدم نہیں رکھوں گا. یہ بھی سن لیں کہ اہل اللہ کی جب نظر ہوتی ہے کہاں طہارت ہے اور کہاں نجاست ہے, ان کے دل میں بات ہوتی ہے. ہم طہارتوں کے پاسباں ہیں, نجاستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نہیں آئیں گے فائدہ کرنے. وہاں سے گزرتے گزرتے نیشاپور پہنچے. نیشاپور میں ایک بہت بڑی شخصیت, اکثر گفتگو میں نام آتا ہے, فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑا نام ہے اسلامی تاریخ کا, ایک بہت بڑا نام. خواجہ فرید الدین عطار کہا جاتا ہے آپ کا نام نامی یہ, اور بہت پائے کی شخصیت. بے شمار مصنویوں اور کتابوں کے مصنف. ان کی سب سے زیادہ مقبول کتاب پوری دنیا میں آج بھی مقبول اگر ہے تو وہ کانفرنس آف دا برڈس کے نام سے, منطق الطیر, پرندوں کی زبان میں. جیسے آج ہمیں آج چل رہی ہے نا شیر کی زبان, شیر کی اس کی قائد, اس طرح خواجہ صاحب نے اس انداز میں کتاب لکھی ہے. اس کا کتاب ہے منطق الطیر. فرینچ میں, انگلش میں, اسپانش میں, جرمن میں, بے شمار تقریباً ہر زبان, سنسکرت میں اور دیگر زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے. اور وہ پوری کی پوری اصلاح کرنے والی کتاب ہے جو منطق الطیر ہے. جب نیشاپور پہنچے مولانا کے والد گرامی, مولانا 4 سال کے تھے اس وقت, گھوڑے میں سوار تھے, والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آگے. جب نیشاپور بازار میں پہنچے, قافلہ پہنچا, تو جیسے ہی وہ گھوڑے کو روک کر بہاؤدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نیچے اترے اور مولانا کے ساتھ ساتھ تو ہوا کیا دوستوں, بہت رک کے سوچنے اور تفکر کرنے کی بات ہے کہ جب کوئی روشنی ماحول میں آتی ہے یا خوشبو آتی ہے. ابھی کوئی صاحب آئے ہیں بہت تیز خوشبو لگا کے آئے تو بغیر نظر آئے ہمیں خوشبو بتائے گی کہ میں یہاں موجود ہوں. نظر نہیں آ رہی ہے مگر خوشبو کا احساس ہمیں
ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو نور کا احساس ہو جاتا ہے، انہیں خوشبو کا احساس ہو جاتا ہے، انہیں لطافتوں کا احساس ہو جاتا ہے تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں ہوٹل پہ سرائے میں تو چونک ہے کہ ماحول میں کچھ الگ ہوا ہے، ماحول میں کچھ الگ ہے نہ، تو جب تک ٹکر نہ مارے ٹرک آ گیا تو ہوش ہی نہیں آتا، گاڑی دم کی آواز آتی ہے وہاں پہ ٹکر لگی ہے نہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو گیا۔ خیر وہ ہوشیار ہو گئے، دیکھنے لگے چاروں تو دیکھا کہ مولانا کے والد بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ 4 سال کا بچہ اتنا بڑا، دیکھنے والا بوڑھا جو پتھر میں دیکھتا ہے جوان اسے ہیرے میں دیکھتا ہے۔ پتھر پڑا ہوا ہے، بوڑھے کو پتا ہے تجربے کی بنیاد پہ، نظر کی بنیاد پر، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ پتھر بوڑھے پتھر میں دیکھ لیتا ہے، مطلب دیکھ لیتے ہیں کسان کی زمین بہت زرخیز ہوگی، دیکھ لیتے ہیں دیکھنے والے کے کاروبار بہت اچھا ہوگا، دیکھ لیتے ہیں مویشی پالنے والے کی یہ نسل بڑی اچھی ہوگی، تو دیکھ لیتے ہیں نا، تجربہ دکھاتا ہے ان کو۔ تو حضرت مہتاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب چونک ہے وہ چونک پلٹ کے دیکھا تو مولانا کے والد آ رہے ہیں، ساتھ ساتھ 4 سال کا بچہ، بہت خوبصورت۔ جسٹ ٹرائی ٹو امپروو یور امیجنیشن پاور، اپنی اس پاور کو، اس ادراک کو بڑھائیے، ذکر ہو تو دیکھنے جیسے بن جائیے، یہ ہے کمال کی بات۔ ذکر ہو تو امیجنیشن پاور کو دکھائے، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے، یہ معلوم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ویسی نظر پیدا ہو جائے۔ دیکھا تو ایک جملہ فرمایا، میں حیران ہوں جملے کے اوپر، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دریا کے پیچھے ایک سمندر آ رہا ہے۔ دریا کہا والد صاحب کو جن کی اتنی خوبیاں ہیں، پہلے اتنی خوبیاں ہیں ان کو دریا کہا، اور معلوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دریا کے پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ دریا کے پیچھے سمندر آ رہا ہے۔ سمندر بڑا ہے دریا بڑا ہے؟ سمندر بڑا ہے، سمندر بڑا، دریا جا کے تو سمندر میں گرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دریا کے پیچھے ایک سمندر آ رہا ہے۔ قریب گئے، ملے، معانقہ کیا، محبت کا اظہار کیا، پیشانی چومی۔ اپنی کتابیں میں سے ایک کتاب الہی نامہ ان کی مثنوی شریف تھی، وہ 4 سال کے بچے کو تحفے دی، اور فرمایا والد صاحب فرمایا کہ بچے کا خاص خیال رکھیے گا، یہ بہت چمکے گا۔ بھائی نسل کہاں سے چل رہی ہے؟ آپ غور کریں نا، پیچھے سے کہاں سے چل رہے ہیں، کیسا ایثار، کیسی قربانی اور کیسی محنت، اور اللہ کے نبی سے کیسی محبت، یہ سب چیزیں چل رہی ہے نا، تو ضائع ہوگی کیا؟ آپ جینیٹک کوڈ کو خود ہی پلان کر کے سیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی اپنے جینیٹک کوڈ کو، جینیاتی موروثی کوڈ کو آپ سیٹ کرتے ہیں، خدا نے اختیار دیا ہے، خدا نے اختیار، خدا عادل ہے، عدل کرتا ہے، جو محنت کرتے ہیں، جو راہ پہ محنت کرتے ہیں، ان کا جین تبدیل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی کتاب الہی نامہ اور محبت نامہ اور مطلب کتابیں سلسلے کی کتاب دی، اور ہمارا بھی بھائی فرمایا کہ بہت یہ بچہ چمکے گا، اس کا بہت خیال رکھے گا۔ تو اسی لیے پالنے میں عیسیٰ ابن مریم اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، جھولے میں ہے نا بھائی، اور کلام کر رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کمال کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو پالنے میں بھی اللہ بلوانے میں خود کرتا ہے۔ وہاں سے سفر کرتے ہوئے یہ پورے بلاد اسلام، یعنی کہ اسلامی جتنے بڑے بڑے شہر تھے، سب سے گزرتے ہوئے حج کی سعادت حاصل کر کے مدینہ منورہ میں رہ کر کچھ عرصے، پھر یہ قافلہ جو ہے آگے کی طرف شام، اور شام سے جیسے ہم جاتے ہیں نا حج کی عمرے کے لیے، تو وہاں پہ علاقے ہیں، راستوں کی وہ کی گئی ہے نشاندہی، جیسے یہ عراق کی طرف کا راستہ ہے اور یہ شام کی طرف کا راستہ ہے۔ جو میقات ہیں کعبے میں داخل ہونے کی میقات ہیں، تو شام کی سائڈ سے ہے، عراق کی سائڈ سے، اس مشرقی سرخ سے بھی ہے، تو شام کی طرف یہ راستہ قافلہ سفر کرتا ہے، اور شام سے گزر کر یہ پھر ایشیائی کوچک، چھوٹا ایشیا کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں پہ علاؤدین کی قباد نامی بادشاہ، جو بھی ارطغرل ڈرامے میں لوگوں نے دیکھا، پہچان بھی لیا کہ علاؤدین کی قباد کی وہاں پہ سلطنت ہے پونیا میں۔ علاؤدین کے قباد مولانا کے والد گرامی کی قدر و منزلت کو دیکھ کر یہ پورا سفر طے ہو رہا۔ مولانا وہاں تک پہنچتے 17 سال کے ہو گئے، 4 سال کا بچہ 13 سال اس سفر میں گزر گئے، تو مولانا 17 سال کے ہو گئے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہاں مولانا کی شادی ایک خاتون سے ہوئی،
17 سال کم عمری میں ہو گئی. پھر علاؤدین کے بعد جو کہ خونیہ کا حاکم تھا وہ ننگے پیر آیا، ننگے پیر باپ پیادہ مولانا کے والد گرامی کے پاس آیا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ کیا یہ اچھا ہو کہ میں آپ کو خانخواہ بنا کے دوں گا، آپ ہمارے خونیہ میں تشریف رکھیے. مولانا کے والد گرامی نے اس درخواست کو قبول کیا اور اس طرح یہ قافلہ تمام اسلامی ریاستوں کو پار کرتا ہوا ایشیائے کوچک، ایشیا تو ایشیا سمجھ گیا آپ، فارسی میں کوچک کہتے ہیں چھوٹے کو، چھوٹا ایشیا جو جا کے یورپ سے ملتا ہے. ایشیا کا اینڈ اور یورپ کی شروعات خونیہ شریف میں ہے، خونیہ کے بعد یورپ کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہاں سے لے کر ہمارے پورے علاقے سے جو شارع ریشم گزرتی ہے وہ خونیہ سے کراس کر کے یورپ میں داخل ہوتی ہے. منگول قافلے بھی جب پورے اسلامی بلاد اسلامی کو تہس نہس کرتے ہوئے خونیہ شریف پہنچے تو کتاب مناقب رومی میں شمس الدین افلاکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس میں لکھا کہ اس جنگ میں مولانا خود شامل تھے، منگولوں سے جنگ میں. مولانا روز ایک صاحب تھے، ان کا نام بڑا اچھا تھا، خصاب نام کا تھا، ایک صاحب تھے یاسین خصاب تھا، ان کے گھوڑے پہ استبل تھا بہت بڑا. تو مولانا روز صبح آتے اور نیا گھوڑا لے کر میدان جنگ میں جاتے اور شام کو تیروں سے چھدا ہوا وہ گھوڑا واپس آتا، دوسرے نیا گھوڑا لے کے جاتے. مولانا اس جنگ میں منگولوں کے شریک تھے، خونیہ تک منگول پہنچے، اگر خونیہ کراس کر لیتے تو منگول یورپ میں داخل ہو جاتے. خونیہ میں جا کر کے گھوڑے رک گئے، ان کی منجم بھی تھی، وہ جو پتھراؤ کرتی ہیں مشینیں وہ رک گئی، چل نہیں رہی ہیں. منگول حیران ہو گئے کہ کیا بات ہے، ہماری گاڑیاں آگے نہیں بڑھ رہی، ہمارے گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے، کون ہے، کیا وجہ ہے، کون ہے یہاں پہ خونیہ میں؟ کہ یہاں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو کراس کر کے آپ جا نہیں سکتے آگے. خونیہ میں جا کے منگول پلٹے، خونیہ کراس کرتے تو یورپ میں داخل ہو جاتے، خونیہ سے واپس پلٹے تو پھر یہ اپنے علاقے منگولیا میں چلے گئے. مولانا بنفس نفیس اس جنگ میں شریک رہے. مولانا والد گرامی کی خانقاہ بہت وسیع و عریض، وہاں علاؤدین کی خوباد آپ کا دیوانہ تھا، بادشاہ کا بادشاہ مولانا کے والد گرامی کا دیوانہ تھا، دیوانگی تھی، اتنا چاہتا تھا وہ. اور اسی زمانے میں خانقاہ کی تعمیر ہوئی. پھر آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا. اس زمانے میں آپ کے جو خلیفہ تھے بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ برہان الدین محقق نامی خلیفہ ہے، تو وہ مولانا کے اتالیق اور استاد تھے. جب مولانا کے والد گرامی کا وصال ہوا تو یہ خونیہ سے قریب ایک علاقہ ہے لاندرا کہلاتا ہے، تو وہاں پہ وہ تھے برہان الدین محقق صاحب. تو وصال ہو گیا تو خواب میں بشارت ہوئی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، رومی اکیلا ہے، اس کو جا کے ملو. والد کا مقام دیکھیں. جب میں خونیہ کے سفر میں تھا تو استنبول سے میں جب اپنی بات کرتے ہوئے حجاب ہی آتا ہے کہ اپنی کیا بات کریں، جب میں سفر میں تھا استنبول سے خونیہ جاتے ہوئے بالکل ایسے نکل پڑا تھا میں گھر سے. جنہوں نے بلایا وہ انتظام کریں گے، مجھے کوئی نہ تحقیق کرنی، نہ کسی سے پوچھنا، کوئی سوال کرنا، نہ کسی سے راستے کے بارے میں، بس سائلنٹ ہو گئے. وہاں پہنچے تو جہاز میں انتظار کر رہے تھے خونیہ جانے کے لیے. جب ٹائم ہوا شام کو فلائٹ کا تو میری ٹوپی دیکھ کے یہ لوگ سلام کو کرنے لگے. ایک صاحب آ کے بیٹھ گیا برابر میں، کہ میں خونیہ کا رہنے والا ہوں اور آئرلینڈ میں میری جاب ہے، میں کیمسٹ ہوں، فارماسسٹ ہوں. اور آپ کون ہیں؟ کیا بتایا؟ نام بتایا، حسام الدین بتایا. ان صاحب نے اپنا نام، بالکل گوروں کی طرح سے سفید خوبصورت جوان بندہ. تو میں نے کہا آپ، مجھ سے میں نے بتایا کہ نام پوچھا تو بتایا حسام الدین. میں نے کہا آپ حسام الدین ہیں؟ میں برہان الدین ہوں اور میں جلال الدین کے پاس جا رہا ہوں. حسام الدین کون ہے؟ مولانا کے خلیفہ. مولانا خلیفہ حسام الدین ہیں اور برہان الدین مولانا کے استاد ہیں اور جلال الدین خود مولانا ہے. میں نے کہا آپ حسام الدین ہیں، میں برہان الدین ہوں اور یہ جلال الدین کے پاس ہمیں جانا ہے. ایسا لپٹ گیا، چومنے لگا، پورا چہرہ چوما. بس آپ بے فکر ہو جائیں، اب آپ کی ساری ذمہ داری وہاں تک پہنچانے کی، ہوٹل تک پہنچانے کی میری ہے. بس میں وہاں فارماسسٹ ہوں، جاب کرتا ہوں ایک فارمیسی میں، اور چھٹیوں پہ اپنے خونیہ شہر کے رہنے والی شخصیت آیا ہوں. میری مسز اور میرے 2 بیٹے ہیں. بہت کبھی میں آپ کو ان سے ملاؤں گا جب ہم وہاں پہنچیں گے. تو میرا سفر بہت اچھا گزرا، بہت سی باتیں ہوئی. اور جب ہم خونیہ شریف پہنچے تو اس بندے نے مجھے چھوڑا نہیں. اس کی فیملی آئی ہوئی تھی،
اپنی گاڑی میں بٹھا کے پھر ہوٹل جو میرا ہوٹل بک تھا جو میں نے یہیں سے کرایا تھا وہاں پہنچایا، جا کے کاؤنٹر پتہ نہیں ترکی زبان میں کیا کیا اس نے کہا، وہ تو بیچارے فدا ہو گئے کہ اس طرح سے اس کو سمجھایا تھا. تو اس طرح وہاں ہوٹل میں رہے، پھر سلسلہ ہوا. تو حسام الدین اولیا شریف آخری سرحد ہے ایشیا کی اور پھر یورپ کی شروعات ہوتی ہے. ہمیں امید ہے، اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے اس وقت ہم مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضرور وہ سفر کریں گے انشاءاللہ، یہ ضرور وہ سفر کریں گے، کیونکہ کعبہ الشام باشد المقام، یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے. کس کا کعبہ ہے؟ پہلے عاشق بنو پھر طواف ہوگا. کعبہ الشام باشد المقام، ہر کے ناقص آمدیجہ شد تمام، جو کچا بھی آئے گا تو یہ اس کو پکا دیں گے، یہاں پہ پکا کر دیں گے جگہ میں جو یہاں پہ آئے گا. تو میں اور کیا تمنا کروں، میرے لیے یہ بہت ہے کہ میرے بچے وہاں کا سفر کر کے آئیں اور سب کی گردنیں جہنم کی کتابوں سے چھوٹ جائیں، سب سرخرو ہو جائیں. یہ میری تمنا ہے، میرے دل کی تمنا. میں اپنی محنتوں کا مہنتانہ کچھ اور نہیں مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا کہ یہ بچے سارے جو بھی جذبہ جس کے دل میں جاگ جائے وہ وہاں کا سفر کر جائے، کیونکہ وہ عاشقوں کا کعبہ وہ جگہ ہے. پھر مولانا کا دعا شروع ہوا. آپ کے استاد گرامی با حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لال سے ننگے پاؤں بھاگ کے یہاں ہے تو مولانا کو دیکھا. جب دیکھا تو جوان خوبصورت شخصیت، علمی اعتبار سے بھی باپ کی کاپی بالکل. مجھے کچھ ہمارے والد صاحب بھی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پاسپورٹ جو کہتے ہیں، وہ پاسپورٹ کیا ہوتے ہیں؟ پوری چابی ہوتی ہے، ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو ہر دروازے میں لگ جاتی ہے، وہ پاسپورٹ کہلاتے ہیں. اگر کچھ چیزیں ہمارے والد صاحب کے والد صاحب کی میرے پاس ہیں، کچھ اس کی شرائط ہیں، اگر کچھ کر لیں تو اچھا کریں، کہ نہیں ایک چلہ کم سے کم کریں. ایک چلہ گاہ میں بیٹھ کے، چلہ گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کھانا نہ پینا نہ ہوا نہ روشنی، بس بند ہو کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب سے تعلق کو جوڑنا ہے. یہ چلہ گاہ کہلاتی ہے. ایک چلہ کریں آپ، پھر میں وہ تمام چیزیں جو میرے پاس آپ کے والد کی امانت ہے میں آپ کو دے دوں گا. پھر ایک سے کیا ہوگا بھائی؟ ایک سے کیا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں آپ زیادہ ہے، ایک آدھا کر لیں، 20 دن میں کر لیں، نہیں ہو جائے گی. ہم لوگ ہی محنت لینا میں جائز نہیں کرتے. ہم تو یہ کہیں گے صاحب حضرت کچھ کم کر دیں، 1 مہینہ 40 دن بہت ہوتے ہیں، 20 دن ہو جائے تو اچھا ہوگا. انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ 3 چولہے کم سے کم ہو. جب 40 دن کے بعد دروازہ کھولا تو مولانا حالت رکوع میں، دوبارہ کھولا حالت سجدہ میں ہے اور اپنے اندر کی سیر کر رہے ہیں. انفسکم افلا تبصرون، اگر تمہارے پاس دیکھنے کی طاقت ہے تو اپنے وجود کے اندر سفر کرو. باہر سفر کرتے ہو، اپنے وجود کے اندر سفر کرو. سب کچھ وہاں ڈائننگ کوڈ میں موجود ہے. جب تیسری بار دروازہ کھول بند کر دیا گیا، دوبارہ بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے وجود کی سیر میں مشغول ہے نا. تو تیسری بار جب دروازہ کھولا گیا تو مولانا مسکراتے ہوئے باہر. قرآن الدین محقق نے جو بڑوں کا حصہ تھا سب مولانا کو دے دیا، سینہ مولانا کا روشن ہو گیا. پورے پورنیہ شریف میں پھر مولانا کا کوئی مقابل نہیں تھا، مقابل ہی نہیں تھا. جب کوئی چمکتا ہے نا دوستوں تو مخالفین بھی پیدا ہوتے ہیں. مقابل تو نہیں ہوتے، مخالف ہوتے ہیں. مقابل نہیں ہوتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاں مخالفت کرتے ہیں. ایک صاحب تھے، بہت استاد تھے، وہ مولانا سے کچھ وہ رکھتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جہاں آتے ہیں چھا جاتے ہیں. پھر بات ہے ہمیں ہماری چلتی نہیں ان کے آگے، تو جو بولتے ہیں وہ ویسا بولتے ہیں. آج آئیں گے نا تو میں ان کی کوئی بات سنوں گا. آج کوئی بات جب آئیں گے ان کی بات نہیں سنوں گا تو ان کو رد کروں گا، میں جان بوجھ کے ان کی بات کو انکار کروں گا. مولانا تقی اللہ محفل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو رد بیٹا. ہم تو ہماری بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ ہمارے تم یہ کہو کہ ہم آتے ہی کلمہ پڑھا، جیسے کلمہ پڑھا تو اس کو رد کرو نہ کر سکتے ہو تو کرو. یہ مولانا کا عروج کا دور تھا. شام معین الدین پروانہ جو کہ خونیہ شریف کا علاؤدین کے خوبات کا نمائندہ تھا، وہ اور کہ پورا حلقہ مولانا سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ابھی تک درس و تدریس ہے، فتوے لکھ رہے ہیں، سما نہیں سنتے. کیونکہ جب ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے تو مغز اور گودے کا پتہ نہیں چلتا. جب تک چھلکے کی کیفیت ہوتی ہے تو مغز کا اور بیج کا، آم لے لیں آپ بھائی، چلے انور روٹول لے لیں تو چھلکا اس کا باہر ہے نا، چھلکا باہر ہے اور بیچ میں خوشبودار گودا ہے اور آخر میں اس کی نسل ہے پوری، انور روٹول کی نسل ہے پوری.
تو شریعت کی مثال دوستوں پوری ذمہ داری سے مولانا کی بات کرتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں. شریعت کی مثال آم کے چھلکے کی طرح سے ہے، طریقت کی مثال آم کے گودے کی طرح سے ہے، اور ذات کی مثال جو سب کا کریٹر ہے وہ بیج ہے نا، اسی بیج سے تو درخت نکلا تھا، چھال نکلی، پتے نکلے، پھول نکلے، پھل نکلے، کس سے نکلے؟ بیج سے نکلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں شریعت باہر ہے، بہت ضروری بھی ہے. میں شریعت کو خدا نہ خواستہ مخالفت نہیں کر رہا، میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ شریعت اس لیے ضروری ہے، شریعت کی پابندیاں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر پھل پر ضرب لگ جائے، پتھر لگ جائے، ڈنڈا لگ جائے، کوا چونچ مار دے تو پھل خراب ہو جاتا ہے، پورا پھل خراب ہو جاتا ہے بیج سمیت. اس لیے شریعت کے معاملے میں انتہا درجے کی سختی رکھی گئی تاکہ شریعت کے نتیجے میں طریقت اور ذات کی حفاظت کا سامان کیا گیا. روم رحمۃ اللہ علیہ پورے حشم قدم کے ساتھ ظاہری معاملات کے حوالے سے بہت 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 مضبوطی کی منزل پر تھے. تمام مفتیان ملت جو خونیہ شریف کے تھے وہ مولانا کے عقیدت مند تھے، مگر ابھی ظاہر کا مسئلہ تھا، سما نہیں سنتے تھے، فتاوی لکھتے تھے. اور فتاوی ایسے لکھتے تھے بعد کے دور میں کہ ایک صاحب ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہا کہ کچھ مسئلے پوچھے، مولانا سے پوچھے، کاغذ لکھ کے دیا کہ پہلا سوال یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ. تو مولانا نے پرچہ دیکھا اور اسی کیفیت میں مولانا نے جواب دیا کہ آپ نے شام کے علاقے سوریہ سے بازار سے کچھ کتابیں خریدی تھیں، اس کے صفحہ نمبر اس پہ سوالات کے جواب ہیں. کتابیں آپ نے خریدی تھیں، وہ کتابیں آپ کی لائبریری میں موجود ہیں، ان کتابوں کے ان صفحوں پر آپ کا جواب ہے. کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح یہاں چل رہا ہے پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت زبردست مولانا کا غلغلہ ہے، مولانا کی فضیلت کا بیان ہے. ایسے میں دوسری جانب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے وہ بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے ان میں حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بولی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں. ماشاءاللہ آپ تو اچھی طرح نوٹ کر رہے ہیں، اچھا میسج بن جائے گا، پورا یہ مضمون بن جائے گا. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو پیر تھے بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ، اور بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی بہت سے خلفاء تھے، اس میں فخر الدین عراقی جو کہ خلندر صاحب ابو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں. تو بہت زبردست اشعار کہتے تھے فخر الدین عراقی. تو بابا صاحب نے ایک دن کہا، پیر صاحب نے کہا کہ بھائی فخر الدین تو بہت زبردست شاعری کر رہا ہے اور تم شمس الدین ابھی تک سائلنٹ تو بول ہی رہے. تو آپ نے فرمایا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز کا نام جو لقب تھا وہ شمس پرندہ تھا. بلیک کلر کا جبہ پہنتے تھے، بس ایک ہی جبہ پہنتے تھے، اور ظاہری طور پہ بھی بہت واجبی معاملات تھے، کوئی بہت متاثر کن بظاہر نہیں تھے. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھتے ہیں، بیل کو باہر سے اور انسان کو اندر سے دیکھتے ہیں. تو وہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ صاحب اس بات میں رہتے تھے. جب پیر نے پوچھا کہ تم کیا باتیں خاموش ہو، کیونکہ عراقی تو بہت زبردست باتیں کر رہا ہے. عراقی کیا کہہ رہے ہیں؟ عراقی کہہ رہے ہیں علاج درد عراقی باجز تو کس نہ کند، عراقی کے درد کا علاج تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کیسے لیول ہے دیکھیں، خدا شناسی کا کیسا لیول ہے. میں نے پہلے شعر پڑھا تھا، مصنوی موت دکان وحدت است، میری مصنوی وحدت کی دکان ہے. اللہ کی پہچان کی کتاب کا نام مصنوی شریف ہے. مصنوی موت دکان وحدت است، ہر کے بینت غیر واحد آن بت است. اس کے علاوہ کچھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بت ہے، اس کا اپنی فکر کا تراشا ہوا بت ہے. کیسی پہچان ہے؟ علاج درد عراقی باجز تو کس نہ کند، تو ہی کہ زندہ کنی مردہ را بے کن فیکون، کیونکہ تو مردوں کو کن فیکون سے زندہ کر دیتا ہے. تو ہی کہ زندہ کنی مردہ را بے کن فیکون، مردے پہ کن فیکون پڑھا عیسیٰ ابن مریم نے، کیا ہوا؟ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بڑا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو خیر
تو جنہوں نے پوچھا کہ نے جواب دیا حضرت شمس تبریز میرے سینے میں تجلیات ربانی اللہ کی پہچان کا وہ جوالا ہے، وہ تپش ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں قاصر ہوں. ہاں زبان مل جائے تو ہو جائے گا کام، میرے پسینے میں ہے مگر میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی تپش اتنی زیادہ ہے. تو فرمایا شیخ نے فرمایا میرا دردی اندر دل اگر گویا جو ہم زباں فوزت، میرے دل کے درد کا معاملہ یہ اگر میں بولتا ہوں تو زبان چل جاتی ہے، وگرنہ درد دلم ترسم کے مغز استفا فوزت، اور نہیں بیان کروں گا تو میرا استفا کہتے ہیں وجود کی ہڈیوں کو، وہ بھی چل جائے گا. یہ تپش کی کیفیت کا نام ہے، یہ تپش کی کیفیت کا نام ہے. امیر خسرو کا معاملہ یہ تھا کہ اگلے مرحلے میں شیخ سے چاہت فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ کی منزل یہ تھی کہ اس جگہ پہ نا یہ جل گیا تھا، گوشت جلنے کی بو آتی تھی. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول عاشق شیخ فنا فی شیخ کی منزل پر ہے کہ جل گیا تھا تپش عشق کی وجہ سے. تو خسرو کے سینے پہ اتنا موٹا چوڑا باندھ دیا گیا تھا کہ اس کو باندھ دیا گیا تھا. میرا دردین اندر دل اگر گویان جو زبان سوزد وگرنہ در دلم ترسم کے مغزے استفاء سوزد، کہ اگر بولوں گا تو زبان رہے گی اور نہیں بولوں گا تو وجود چل جائے گا. یہ تپش کی کیفیت ہے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ ٹھیک ہے. شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مل جائے گا. حاتم غیبی سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اگر تمہیں مل گیا تو کیا نذرانہ تمہیں؟ شمس نے فرمایا کہ میں اپنی گردن دے دوں گا، اپنی گردن اپنا گلا دے دوں گا. وعدہ ہو گیا، وعدہ وعید ہو گیا، اب اسباب بنیں گے. پازیٹیو ہوتا ہے تو پھر پروسیس ہوتا ہے نا، پروسیس کے بعد ڈلیوری ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار اللہ کے یہاں رکھا ہوا ہے. مثال سے مثال کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. تو وہاں سے شمس تبریز سفر میں رہتے تھے، سخت پرندہ مشہور تھے، مختلف بازاروں میں محلوں میں کمرہ لے کر حجرہ لے کر عبادت کرتے تھے اور وہاں سے پھر کسی دوسرے مقام پہ چلے جاتے تھے. ایک مقام پر زیادہ دن فقیر اس لیے رکتا کہ اس مقام کی محبت دل میں نہ پیدا ہو جائے. ہجرت کرتا ہے، ہجرت اڑتا رہتا ہے. پرندہ مشہور تھے، پرندے جیسے اڑتے پھرتے ہیں نا اس طرح سے. تو بغداد پہنچے تو بابا رحمان ایک شخصیت بغداد میں ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی. بابا رحمان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے پہلے زمانے میں سرائے ہوتی تھی اور خانقاہیں ہوتی تھیں، سفر میں سراؤں میں اور خانقاہوں میں رکتے تھے. سب کچھ مٹ گیا، سارا کچھ مٹ گیا. وہ کلچر مٹ گیا، وہ ٹریڈیشن مٹ گیا، وہ اسلاف کے کارنامے مٹا دیے، اہل اللہ کے طریقے لوگ بھول گئے. ظاہر کا معاملہ ہو گیا. بابا رحمان کی خانقاہ میں جا کر وہاں رہتے تھے. شمس تبریز جب سفر میں رہتے تھے وہاں بھی رکتے تھے. تو برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا پورنیہ شریف سے کہ ہمارا ایک بندہ آپ کی خانقاہ میں رکا ہوا ہے. یہ نہیں موبائل فون، تم اس پہ پھنس گئے، تمہاری روح تو سائلنٹ ہو گئی. تم روح سے پیغام پہنچانے کا میسج سیکھو نا کہ کسی کے درد ہے تو معلوم ہے. حسام الدین چلبی بات پہلے ہو جا رہی، نہیں ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. حسام الدین چلبی کا معاملہ یہ تھا کہ پوری خانقاہ میں اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تو سب سے پہلے حسام الدین چلبی کو معلوم ہو جاتا. ایسی کنیکٹیوٹی تھی، ایسے رابطے سے کہ کسی مرید کسی کو تکلیف ہوتی تو حسام الدین کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، جا کے اس کی خدمت کرتے. خط آیا برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کا پورنیہ شریف سے کہ ہمارا ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اس کو بھیجیں. تو بابا رحمان حیران ہو گئے کہ یار پورنیہ سے خط آ رہا ہے، میرا بندہ یہاں ہے، خط وہاں جا رہا ہے. اس دور میں تو شام کو میٹنگ بلا لی، سارے درویشوں کو بلا لی کہ سب آ گئے کہ بھائی پورنیہ شریف سے خط آیا ہے اور وہاں جانا ہے، کون جائے گا؟ تو سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم بھی جائیں گے. بات مکمل سمجھو، سنو کیا ہے کہ جانے کا راستہ ہے، واپسی کا نہیں ہے. سب کے ہاتھ نیچے ہو گئے. ایک ہاتھ کھڑا رہا، وہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جاؤں گا اس راستے پر جہاں سے ظاہری واپسی نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ آپ اگلی منزلوں کا سفر ہے. یہ ظاہردار ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، بڑا ہو جاؤں گا. وہ تو کہتے ہیں جان چھوڑ رہی ہے، آگے جائیں گے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، روانہ ہو گئے بغداد سے پورنیہ شریف کی طرف. سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے. پورنیہ شریف کے باہر اتفاق سے جمعے کا دن تھا. پورنیہ شریف کے باہر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو ایک کسان جو ہے اپنے بیل پہ بیٹھ کے پورنیہ جا رہا. تو اس کو اشارہ کیا، وہ رکا. کہنے کہ کہاں جا رہا ہوں؟ میں مولانا ہوں، بیان سننے جا رہا ہوں. مولانا بیان کیا کرتے
مسجد میں پیار کرتے تھے. وہ بہت بڑا بیل تھا, لمبا چوڑا سا, کہتے ہم بھی جائیں گے تمہارے ساتھ. تو وہی بیل پہ بٹھا لیا, دونوں وہاں پہنچے, مسجد میں جا کے بیان سنا. تو ایک پبلک استحام مرد و خواتین کا ایک ہجوم مولانا کے بیان سننے کے لیے. تو وہاں پہنچے, وہاں پہ شکر فروشوں کی, جو شوگر کی, جو گڑ کی اور میٹھے کی دکان نہیں تھی, اس علاقے میں حجرہ لے لیا انہوں نے, وہاں رہنے لگے. اور دور دور سے مولانا کو دیکھتے تھے کہ یہاں بھیجا گیا ہے, تو کون ہے جو یہاں پہ, تو یہاں تو کوئی معلوم ہی ہے بس. لیکن گھوڑے پہ سوار ہو کر بیان کے بعد معلوم جا رہے تھے, گھر کی طرف خانقاہ کی طرف جا رہے تھے. اچانک شمس تبریز جو بلیک کلر کے جبے میں تھے وہ آ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آ کے انہوں نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا, لگام کو پکڑ لیا. تو ایسے سادہ سا بندہ تھا, دیکھنے میں بلیک کلر کا, اگر کوئی جبہ پہن لے تو شخصیت ترنت. ابھی مولانا کیونکہ ظاہر داری میں ہیں تو پکڑ لیا کہ اے امام المسلمین, اتنے بڑا ہجوم لے کے 40 مفتی تو آپ کی آبا کو پکڑ کے چلتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے تھے, یار مجھے تھوڑا ٹائم دے دو میں بھی پکڑ لوں تھوڑی دیر کے لیے, لے کے چلتے تھے, راستے میں چلتے تھے. گھوڑے پہ پکڑ لیا, امام المسلمین میرے سوال کا جواب دو. کہتے پوچھو کیا پوچھتے ہو. کہتے مقام مرتبے کے اعتبار سے باعث مستاوی بڑے مقام پر ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مقام پر ہیں. کیسے سوال چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. ہاں, سدرہ نشین رک گیا اور آپ آگے گئے, تو آپ تو اللہ کا دیدار کر کے آئی شخصیت ہیں, تو باعث مستاوی سے آپ کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو تو. اچھا, تو پھر اس بات کی کیا توجیہ ہے, اس کو کیسے سمجھا جائے کہ باعث مستاوی فرماتے ہیں سبحانی اللہ میرا ہے, وما اعظم شانی, اور میری شان بہت بلند ہے. سبحانی ما اعظم شانی, اللہ میرا ہے اور میری ذات بہت مضبوط ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. یہ سوال ایسا تھا کہ ایک ولی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرے 70 مرتبہ. مولانا فرماتے ہیں, مناقب رومی میں واقعہ لکھا ہوا ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے, کہ مولانا کو ایسا لگا جیسے زمین سے آسمان تک سارا علم دعا ہو گیا, اڑ گیا, کالا بادل چھا گیا. حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سوال ہے. پھر مقام بتائیں کیسے, نبی تو 70 مرتبہ استغفار پڑھا اور وہ اللہ میرا ہے کہ دعوے کر رہے ہیں, تو کیسا سوال ہے. اللہ میری مدد فرما. اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے, پر دوست بننے میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. اللہ کا دوست بننے میں ٹائم لگتا ہے. جب بن جاتے ہیں تو پھر کیا, ایک الفت میں تم ہمارے ہو, ایک الفت میں تم ہمارے ہو, باقی جو بھی ہے سب تمہارا ہے. مدد طلب کیا, اللہ میری مدد فرما. یہ سوال, یہ بندے کا سوال کیسا ہے. جواب آ گیا, وہیں سے مدد آ گئی کہ باعث مستاوی کا پیالہ جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے, جب بھرا تو چھلک گیا, گر گیا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برفانا لگا ذکر کے مقام پر پائے تھے. اللہ نے آپ کا مقام بلند کیا ہے اور ہر لمحے بلند کر رہا ہے. ناقصہ اپنی پوری زندگی کی محنت کے بعد جو ناز شریف لکھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہے, اس سے بلند مقام پر ہے. اس ساری زندگی کی محنت کے بعد جو کام کر رہا ہے, اس سے ہر لمحے خدا اپنے نبی کی قدر و منزلت کو بڑا بڑا فونا لگا ذکر رکھے کہ آپ کے ذکر کو بڑھا رہا ہے. اور جب آپ نچلے مقام کی طرف دیکھتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں, سادہ مقبول ہے, 70 مرتبہ پڑھتے ہیں, 70 مرتبہ, 700 مرتبہ, 7000 مرتبہ, 7 لاکھ مرتبہ, کیونکہ ہر لمحے بلند ہو رہا ہے. جب یہ جواب معروف رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ باعث کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے, وہ ایک ولی ہے, اس کا پیارا بھر کر چھلک گیا. آقا صاحب برفانا اللہ کا ذکر کے مقام پر ہیں. جب وہ پھر اوپر کی منزل میں پہنچتے ہیں تو نیچے کی منزل کے حوالے سے استغفار کرتے ہیں. غش کھا کر گر گئے شمس تبریز. ایسے جیسے غش کھا کے کیا پتا کیسے گرتے ہیں, ایک تو ہوش کے ساتھ گرتے ہیں, سامنے گرتے ہیں. جو غش کھا کے گرتا ہے وہ پیچھے گرتا ہے, اس کے ہوش سلب ہو جاتے ہیں, حواس سلب ہو جاتے ہیں, اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے, وہ ایسے ایسے گر جاتا ہے. عاشق ہمیشہ ایسے گرتے ہیں. عاشق ہمیشہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہی گرتے ہیں. سوچ سمجھ والا تو دوسرے دونوں پر پانی کا آدمی ہوتا ہے. جو عاشق پکے ہوتے ہیں وہ ایسے گرتے ہیں, غش کھا کے گر گئے. مولانا سمجھ گیا کہ اب یہ بندہ عام بندہ نہیں ہے. ایسا گہرا سوال, اس کا یہ جواب. مولانا گھوڑے سے اترے اور بیٹھ گیا زمین پر. ان کے سر کو اپنے یہاں پہ قدم یہاں پہ رکھا, بیٹھے رہے بہت دیر بیٹھے. پھر شاگردوں کو اشارہ کیا کہ ان کو اٹھا کر خان لے چلو. شاگرد
3 دن بے ہوش رہے. شم تبریز اتنی زبردست تجلیات ربانی. خدا جب کسی کو چاہتا ہے نا فضیلت دینا، مقام بڑھانا، اس کی قدر و منزلت لوگوں میں بڑھانا، تو پھر وہ کرتا ہے جہاں سے انسان کی عقل عاجز ہو جاتی ہے. لیکن بیٹھے رہے شاگرد جو ہے وہ لے کے خانقاہ گئے. خانقاہ میں 3 دن تک کتاب ہوئے ہیں کہ مولانا شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہوش پڑے رہے. اس کے بعد ہوش آیا. یہ اپنے خانقاہ کے حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے جو واقعہ عمومی طور پر لوگ بہت سناتے ہیں، اس کے پیچھے سیاق و ثواب کی بھی اہمیت ہوتی ہے. تو شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ جب ہوش میں آئے، مولانا اپنی نادر و نایاب کتب کی طرح جو شام کے علاقے سے، حلب کے علاقے سے خریدی گئی تھیں، وہ لے کے اپنے مطالعے میں یہ چلتا رہا ہے. ابھی بھی مولانا پوری طرح سے ابھی چھاپ چل رہی ہے. تو لوگ کیسے چاہتے ہیں کہ لوگ مہینے 2 مہینے بدل جائیں، سال 2 سال بدل جائیں؟ ہمیں تو صبر کے ساتھ لوگوں کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، بہت ہی صبر کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کے بدلنے کا ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے. کتنا مشکل کام ہے. جب ہمارا آپ کا یہ معاملہ ہے تو انبیاء کا، اہل اللہ کا کیا معاملہ رہا ہوگا کہ پوری قوموں کو جنہوں نے تبدیل کر دیا. ہوش میں آئے، حوض کے قریب پہنچے، مولانا مطالعے مصروف تھے. پوچھا یہ کیا یہ چیز تھی، کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے سمجھ نہیں آئے گا، کتابیں ہیں. تو انہوں نے قریب بیٹھ کے کتابیں اٹھا کر حوض میں ڈال دی. اس زمانے میں یہ پرنٹنگ سسٹم نہیں تھا، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، کاپی خدار لکھتے تھے، اس میں انک ہوتی تھی. جیسے پانی کا ٹچ ہوتا تھا تحریر بکھر جاتی تھی. اٹھا کے ڈال دیا انہوں نے. مولانا تو نے سر پیٹ دیا کہ آپ نے کیا کر دیا، اتنی نایاب کتابیں بھی نہیں جو ہے آپ نے حوض میں ڈال دی. تو شم تبریز نے اپنا ہاتھ ڈالا. کون سا ہاتھ؟ ید اللہ والا ہاتھ کا فرق تو ہے. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ ید اللہ فوق ایدیہم. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو نبی سے جڑ جاتا ہے ان کے ہاتھ پھر اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. ہاتھ ڈال کے جو ہے وہ اٹھایا، سوکھی کی سوکھی کتابیں دی. مولانا حیران ہوئے یہ کیا کریں گے، یہ وہ تم نہیں جانتے. بس کافی دیکھنا تھا، دیکھ لیا بھائی. ایک دانے سے دیکھ کا پتہ چلتا ہے کہ بعد ہم نے بریانی کیسے بنائی ہے. سمجھ گیا کہ بس دیکھ. پھر مولانا دیوانے ہو گئے اپنے شہر کے. فلاں بھی شہر کی منزل پر آ گئے. سارا دنیا میں ہنگامہ ہو گیا. ایک دیوانہ کا آدمی کالے کپڑے پہن کے آیا، مولانا کو دیوانہ کر دیا ہے، ہم سے دور کر دیا ہے. ایک شور ہونے لگا. جب بہت زیادہ شور بڑھا تو شم تبریز رحمۃ اللہ علیہ پورنیہ سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے. جب شام کی طرف گئے تو عشق مزید بڑھا. دوری کی وجہ سے عشق بڑھتا ہے. قربت میں ناقدری ہوتی ہے. دراصل ارض یافتن ارض فروختن، جو آسانی سے پاتا ہے آسانی سے دے دیتا ہے. بھائی منڈی گیا تھا، سبزی مل گئی، کیا آپ نے کہا بیچو دوپہر تک جب کہیں گھومنے کے لیے جائیں گے. مہنگا لے کے آئے گا، شام تک ٹھیلے پہ بیٹھا رہتا ہے. کیا آخری دانہ سے بھی بیچ رہا ہے بھائی، بہت پیسہ لگا پہلے. تو ارضا یافتن ارضا فروختن والی بات ہے. جب حد سے زیادہ فساد بڑھ گیا، بہت سے واقعات ہیں اور معلوم ہے سے درمیان میں آ رہے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں آہستہ آہستہ. کیا خیال ہے؟ نہیں تو وہاں پھر پورنیہ میں ہنگامے ہونے لگے. شم تبریز چلے گئے، پورنیہ سے شام کی طرف چلے گئے. مولانا پہ بہت کیفیت. لوگوں سوچا تھا کہ دور کر کے شاید آسانی، لیکن دور کرنے سے آسانی نہیں ہوتی ہے. جو عشق کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ قربت اور دوری سے تعلق نہیں ہوتا ہے. شم تبریز شام کی طرف چلے گئے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے صاحب وہ آپ بہت یاد کرتے ہیں اپنے شہر کو اور آپ بہت ان سے محبت کرتے ہیں. میں نے وہاں ایک باغ میں دیکھا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تمہارا نے اسی وقت اپنی دستار، اپنا جبہ، اپنے سب کچھ زیر جامہ رہ گیا، اندر کپڑے رہ گئے، سب کچھ اشرفیاں پڑی تھی تھیلے میں، سب دے دی. اشرفیوں کا معاملہ یہ لگے لوگ تھال کے تھال لا کے دیتے تھے. مولانا عقیدت کا عالم یہ تھا کہ تھالوں میں شہزادے اور عمرا اشرفیوں کی سونے کے سکوں کے تھالے لا کر دیتے تھے، اور مولانا اسی وقت اٹھا دیتے تھے. لوگ جبہ دستار لا کر ڈھیر کے ڈھیر نئے نئے لاتے تھے اور مولانا اسی وقت لوگوں کو دے دیتے تھے. لوگ جوتے لاتے تھے، مولانا اسی وقت جوتے لوگوں کو دے دیتے. سب سے بانٹنا ہوتا تھا، بانٹنا بانٹنا بانٹنا. اس بندے نے کہا کہ میں نے وہاں دیکھا ہے، میں نے اسی وقت سب کچھ جو کچھ تھا سب دے دیا. بڑا خوشی خوشی چلا گیا. ابھی ہر تھوڑے دیر بعد یہ واقعہ ہونے لگا. کوئی نہ کوئی آتا کہ میں نے آپ کی شہر کو دیکھا، تمہارا سب کو دے دیتے. یہ سلسلہ چل پڑا، کافی عرصے چلا. تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت بات یہ ہے آپ کی کمزوری سے واقف ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے شہر کے نام پہ سب کچھ دے دیتے ہیں، تو اس لیے آپ اس طرح سے لیتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جھوٹ بول کے لیتے ہیں، اگر سچ کہیں تو اپنی جان قربان کر دو، اپنی جان قربان کر دو. یہ سلسلہ چلتا رہا. محی الدین پروانہ جو کہ معروف رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا عاشق تھا،
اسی زمانے میں یہ سب کیفیات ہو رہی تھی. مولانا پہ خاص کیفیت رہتی تھی. بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ صلاح الدین زرقوب نامی، زرقوب کہتے ہیں، زر کہتے ہیں چاندی کو، سونے کو، اس کو کوٹ کے جو ورق بناتے ہیں مٹھائیوں میں چپکاتے ہیں، وہ زرقوب کہلاتا ہے. کہ ورق چاندی کے اور سونے کے ورق جو بناتے ہیں، ان کا کارخانہ تھا سونے اور چاندی کا جس پہ ورق بنتا تھا. مولانا جب وہاں گئے تو دھم دھم کی آواز سے مولانا میں کیفیت آ گئی. مولانا بشت کرنے لگے، رقص کرنے لگے. صاحب زرقوب کو معلوم ہوا کہ ایسے کیفیت مولانا کی باہر ہو رہی ہے. وہ آیا آگے آپ سے لپٹ گئے. چاندی کے ورق بنائے جا رہے تھے، ان کے کاریگر سارے مل کے چاندی کی ٹیکیوں کو ورق بنا رہے تھے. اور جب یہ باہر نکلے صلاح الدین زرقوب دیکھا مولانا وجد کی کیفیت میں. وجد اپنے آپ کو مٹا دینے کی کیفیت کی پہلی منزل ہے. وجد اپنے آپ کو مٹا دینے کی کیفیت کی پہلی منزل ہے. اور آخری کیا ہے؟ فنا فی اللہ کی منزل آخری منزل ہے. وجد کی کیفیت میں وہ آ کے لپٹ گیا، اپنے لوگوں سے کہا تم ہاتھ چلاتے رہو زور سے. لپٹ گیا، دونوں مل کے رقص کرتے رہے. صلاح الدین زرقوب رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں دھم دھم کی آواز. بہت دیر کے بعد اس کیفیت سے نکلے تو جا کے جب کارخانے میں دیکھا تو جتنی چاندی کی ٹکیاں تھیں وہ سارا سونے کا ورق بن گیا. وہ سارا چاندی کے جو ورق بنا رہے تھے مٹھائی میں چپکانے کے لیے وہ سب سونے میں کنورٹ ہو گیا. ایک مرتبہ تم اس سفر میں نکلو، اگر تم چاندی ہو تو سونے بننے میں ٹائم نہیں لگے گا. چاندی بھی اگر ہو لوہا نہیں بنے گا، سونا یہ رکھیے گا. جو سخت دل، جن کی آنکھوں میں نمی نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں گدار نہیں ہوتا، جن کے دماغ میں شیرنی نہیں ہوتی، جو عیب دیکھتے ہیں وہ غیب نہیں دیکھ سکتے، جو عیب نہیں دیکھتے پھر وہ غیب دیکھنے والے بن جاتے ہیں. سارا کارخانہ صلاح الدین زرقوب نے، اب دوسرا کوئی سیٹ ہوتا نا عاشقی کی منزل پر ہوتا، ظاہر کی منزل پر ہوتا، تو وہ کیا کرتا، وہ سونا بنے ہوئے میں یا تو چاندی سارا سونا بن گیا. انہوں نے لٹا دیا سارا پورا اپنا کارخانہ لٹا کر حضرت صلاح الدین زرقوب جو ہے معلوم رحمۃ اللہ چل پڑے. ہمارا نے بعد میں خلافت دی. انہیں کی بیٹی سے معلوم نے اپنے بیٹے سلطان ولد کو جو ہے وہ اسے نکاح کیا. سلطان ولد ایک دن کہنے لگے بابا جان معلوم فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہ ہو میں تمہیں خدا سے ملا دوں. بابا جان اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے خدا سے ملا دیں. تو ٹھیک میرے گزرے میں آؤ، میرے کمرے میں آؤ. تو گیا تمہارا فرمایا کہ 24 گھنٹے میں سے پہلے 1 گھنٹہ بالکل سیپریٹ ہو جاؤ، تمہارے ذہن پر وسواس کی مکھیاں نہ آئیں، تم یکسوئی کی منزل پر آ جاؤ. جیسے میں کہتا ہوں کانسنٹریشن کی منزل پر آ جاؤ. 24 گھنٹے میں سے پہلے 1 گھنٹے آؤ، پھر 2 گھنٹے پھر 3 گھنٹے بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ. جب تم 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے اس منزل پر آ جاؤ گے، جو زبان سے نکالو گے اللہ پورا کر دے گا. جو زبان سے نکالو گے وہاں سے آرڈر آ جائیں گے یا کلیئر ہو گئی بات، نکل گئے. تو اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. لوگ مولانا سے ان کے شیخ جناب لوٹتے رہے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی شام میں ہیں. مولانا نے اپنے بیٹے سلطان ولد بڑے صاحبزادے کو بھیجا اور خط لکھ کر بھیجا، اپنے فراق کی داستان، کیسے تکلیف میں ہوں کیسے ہوں لکھ کر بھیجا. یہ وہاں گئے، وہ ڈھونڈ کے انہوں نے شمس تبریز سے ملاقات کی، خط بھی دیا پڑھا. تو واپسی لانے کے لیے راضی کر لیا. تو واپسی کے سفر میں سلطان ولد شام سے لے کے پورنیا تک ننگے پیر گھوڑے کی رکاب پکڑ کر آئے. شمس نے فرمایا کہ بیٹا سوار ہو جاؤ. کہنے نہیں، سوار ہونا جو ہے غلام کی کا مرتبہ نہیں ہے، آپ مالک ہیں. اب میں آپ کو لے کے وہاں سے یہاں تک آیا. واپس وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا، بیٹھکوں کا، معاملات کا. اسی زمانے میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے رقص درویش جاری کیا، جو بھی آپ نے دیکھا. آپ سوچیں 2772واں عرشائی منا رہے ہیں، رقص درویش یہاں خانقاہ میں ہو رہا ہے. سوچیں کیا چیز ہے یہ کتنی ڈیپتھ ہے، اس میں خود کتنا وزن ہے کہ آج تک ایگزسٹ کر رہا ہے، یہ آج تک موجود ہے، اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کی اطلاع شاگردوں کے ساتھ مل کے پہلی بار پورنیا شریف میں کافی پبلسٹی کی گئی کہ ایسا ہوگا. کچھ شمس تبریز کو دکھانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں، کیسے دکھانا چاہتے ہیں. اور وہ خود بھی شامل تھے، شمس تبریز شامل تھے، اور طلباء شاگردوں کو یہ پریکٹس کرائی گئی. اینٹی کلاک گھڑی کے مخالف فلم میں، جیسے میں کہتا ہوں میرے بچے کرتے نظر آتے ہیں گھڑی کے مخالف، کیونکہ انسان کا سارا نیٹ ورک جو ہے، انر نیٹ ورک جو ہے اندر موجود ہے، آگے کا نہیں ہے. آگے کا تو پھر نظر پیدا ہوگی تو دیکھیں گے، مگر پہلے سارا ہر شخص میں موجود ہے.
تو یہاں سے لے کے کشتی نوح تک دیکھنے کی صلاحیت انسان میں موجود ہے، بشرطے وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آمادہ نہیں ہوگا اپنی زندگی گزار کے مر جائے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی، اور ہڑپ پیدا ہو گئی، طلب پیدا ہو گئی، تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں سے لے کے کشتی نوح تک کے منظر وہ دیکھ سکے گا۔ تو رقص درویش کا سلسلہ متعارف کرایا، اور پہلی بار دنیا شریف میں لوگ حیران ہو گئے اس زاویہ نگاہ سے، جو تجلیات ربانی کا سمندر شمس کے سینے میں تھا، خدا کی پہچان کا جو منظرنامہ آپ کے سینے میں تھا، اس کو اس انداز میں پیش کیا کہ تم اس طرح سفر کر کے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جاؤ گے۔ وشنو آز نئے چن حکایت می کند وقت جدائی ہو شکایت، کہ بانسی جو رو رہی ہے جدائی میں، تم اس طرح سفر کر کے وہاں تک پہنچ جاؤ گے جہاں بانسری، تم جنت چھوڑ کر آئے ہو، جنت کو بھول گئے ہو، تم جنت دیکھنے جیسے بن جاؤ گے، کیونکہ تمہارے بابا جنت میں رہتے تھے، اور وہ وہاں انہی کے لیے سزاوار ہے کہ وہ جنت انہی کے لیے اللہ نے بنائی تھی۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ایما پر یہ ہوا۔ دوبارہ پھر ہنگامہ ہو گیا خلیہ شریف میں، بہت ہنگامہ ہو گیا دوبارہ، پھر وہی دونوں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور وہ سب کچھ جو منتقل ہو رہا تھا، اللہ کی نور کے سمندر کی کیفیت جو نمایاں ہو رہی تھی، وہ ان کے سینے میں منتقل ہو رہی تھی۔ اور وہ پروسیس اتنا عجیب و غریب تھا کہ لوگوں سے کٹ کر، بالکل نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کسی اور حاجت، خواہشات ضروریات بھی تلخ ہو گئی، اور ساتھ ساتھ رہتے تھے، ہنگامہ ہو گیا۔ فلانا کے قیام کے دوران پھر ہوا کیا کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی دشمنی لوگوں کی اتنی بڑھ گئی کہ جیکول ہیڈ، گیدڑ کے سر نمایاں بنتا تھا خلیہ شریف میں، جس کا سر گیدڑ کی طرح سے تھا، بہت بدفضا اور بہت بہت۔ تو اس نے اور کچھ لوگوں نے مل کے مولانا کی مائیت میں جو شمس تبریز رہتے تھے، خدا نہ خواستہ اللہ خاکہ بدن کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ تو ایک مرتبہ شب کے پچھلے پہر وہ لوگ دیوار کھاند کر اندر آ گئے، جیکول ہیڈ اور اس کے ساتھی، ان کا ارادہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کا تھا۔ تو بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھی، مراقبے میں گئے شمس تبریز، اور فرمایا کہ رومی کچھ لوگ باہر میرے قتل کے ارادے سے جمع ہیں۔ تمہارا سر جھکایا، مراقبہ کیا، اور قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، اس میں یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں، راضی ہیں، جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ تو اس طرح ہوا یہ کہ شمس تبریز جب باہر نکلے تو جیکول ہیڈ نامی بندے اور اس کے ساتھیوں نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کیا، ایک چیخ کی آواز آئی، بعد میں آپ کے جسم میں اطہر کو ایک کنویں میں گرا دیا گیا۔ بعد میں جب بشارت ہوئی تو نکال کے پھر سلطان ولد رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا کے صاحبزادے نے تدفین کی۔ مولانا پر بھی بہت خاص کیفیت داری ہوئی، صلاح الدین ذرقوب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نسبت بن گئی، اور کچھ عرصے کے بعد صلاح الدین ذرقوب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ پھر حسام الدین چلبی آپ کی زندگی میں آئے، جن کی تحریک پر، ایما پر، ان کی کوششوں سے، کوشش نام دینے کا انداز ہے یہ بھی کہ ان کی تحریک لائی انہوں نے کہ ہمارے اتنے مرید ہیں، سب ہیں، وہ سب الہی نامہ، محبت نامہ، مطلب خیر پڑھتے ہیں، کیا اچھا ہو کہ آپ بھی مثنوی لکھیں۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ، حضرت معروف رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ فرمایا حسام الدین چلبی نے، جیسے آپ نے یہ کہا، اسی وقت مولانا کے دستار میں سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور نکال کے حسام الدین چلبی کو دیا کہ جس وقت تمہارے دل میں خیال آ رہا تھا کہ مجھ سے درخواست کرو گے، انہی لمحات میں اللہ کی طرف سے مجھے پیغام مل رہا تھا کہ میں مثنوی شروع کروں۔ مثنوی کے جو 9 اشعار، 18 اشعار شروع کے ہیں، وہ اس کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے۔ وشنو آزمائے چون حکایت می کند وقت جدائی ها شکایت می کند کس نیستن ها مرا بریدن از نفیرم مرد و زن نالیدم سینه خواهم شرح اسرار تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وقت خویش من به هر جمعیت نالا شدم جز خوشحالان و بدحالان شدم سری من ناله من دور نیست لیک چشم و گوش را آن نور نیست شادباد عشق خود ساده ما ای طبیب جمله علت های ما ای علاج نخوت و ناموس ما ای که افلاطون و جالینوس ما جسم خاک از عشق بر افلاک شد گور از در آمد و چالاک شد۔ یہ پہلے 18 مثنوی شریف کے اشعار حسام الدین چلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر لکھے گئے۔ یہ مسلسل سلسلہ
چلتا رہا. بیچ میں حسام الدین چلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا وصال ہوا. تو دفتر اول اور دفتر دوم کے درمیان کافی ہے فرق ہے. کافی دنوں کے بعد جو ہوا وہ تحریر میں آیا. تو دوسرے دفتر دوم کا جو پہلا شعر عجیب و غریب ہے. فرماتے ہیں مدت ان مثنوی توقیر شد. بہت عرصہ ہوا یہ مثنوی میں تاخیر ہوئی. مدت ان مثنوی توقیر شد مہلت بائیستا خون شیر شد. کہ خون میں جسم میں خون کو دودھ بننے میں کچھ وقت لگتا ہے. ہاں مدت ان مثنوی توقیر شد مہلت چاہیے نجس کو پاک ہونے میں. اللہ ولی انتہا کی بات ہے. یہ پیغام ہے کہ نجاست کی منزل سے گزر کر طہارت کی منزل پہ آنے میں جو وقت لگتا ہے تو کچھ وقت لگتا ہے. مدت ان مثنوی توقیر شد مہلت بائیستا خون شیر شد. خون نجس ہے اور دودھ کیا ہے؟ پہلی غذا ہے. تو اتنا وقت لگتا ہے چیزوں کو چینج ہونے میں. جینیٹک کوڈ کی اس نیگیٹیوٹی کو مٹانے میں کچھ وقت لگتا ہے. اور وقت جب گزر جاتا ہے تو نجس بھی پاک ہو جاتا ہے. ہمارے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم راہ حق پر استقامت سے سفر کریں. کچھ عرصے کی محنتوں کے بعد اس میں پھر طہارت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اچانک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ معاملات چلتے رہے. ایک صاحب آئے بھاگے ہوئے حضرت میں حج پہ جا رہا ہوں. پہلے کہا جاؤ اللہ آپ نہیں جاؤ اللہ خیر کرے. حج پہ چلے گئے. بہت ہی گھنٹہ برباد ہو جائے گا سب کو دیکھنا ہے پورے کو دیکھنا ہے. تو حج پہ جا رہا ہوں حضرت میں کہا جاؤ. تو حج سے واپس آئے تو بھاگے ہوئے حضرت میں نے آپ کو وہاں دیکھا. آپ عرفات کے میدان میں نظر آئے دور سے. پھر صفا مروہ پہ میں نے دیکھا کہ آپ نظر آئے صحیح کر رہے تھے. اور میں تو بتانے کے لیے آئے بھاگ کے خوشی آئے. میں فرمایا کہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کے سمندر کی مچھلیاں ہیں جہاں سے چاہتی ہیں سر باہر کریں. اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور کے سمندر کی مچھلیاں ہیں جہاں سے جاتی ہیں سر برآمد ہو جاتا ہے. وقت آ گیا کنیا شریف میں زلزلے آنے لگے. پہاڑ ہلنے لگے. زمین ہلنے لگی. لوگ بہت پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر معمون کے پاس آئے. فرمایا زمین پیاسی ہے ترنے والا چاہتی ہے اس کو مل جائے. زمین پیاسی ہے ترنے والا چاہتی ہے. ترنے والا ہے وہ لوگ. اہل اللہ ترنے والا ہے. یہاں تو مزہ ہی نہیں ہے. پھیکا کو ہے کہیں مزہ. اگر کسی کو موقع ملے کھانے کا تو یار چھوڑو یار کچھ اور کھا لیتے ہیں. اس میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اس کے اندر. ٹیسٹ ہو تو کوئی کھائے گا. تو زمین پیاسی ہے ترنے والا چاہتی ہے اسے مل جائے گا. تو پھر ہلکا بخار آنے لگا. تو زردہ نفر نام ایک بہت بڑا حکیم تھا پونیا شریف میں. اس کا علاج ہوا. اس نے بڑی کوشش کی اور شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے خلیفہ صدر الدین خونوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محی الدین کے ساتھ آئے اور آ کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ مولانا کو شفا دے. تمہارا فرمایا کہ شفا آپ کی کو مبارک ہے. محب اور محبوب کے درمیان انتہا ہے. یہ بندے اور رب کے درمیان یہ صرف لباس کا پردہ ہے یہ والا. آپ نہیں چاہتے کہ اٹھ جائے اور خطرہ سمندر سے مل جائے. اللہ محب اور محبوب کے درمیان یہ لباس کا پردہ ہے. آپ نہیں چاہتے کہ یہ لباس کا پردہ ہٹ جائے اور خطرہ سمندر سے مل جائے. تو صدر الدین خونوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے خلیفہ ہیں روتے ہوئے چلے گئے. کچھ دن بخار ہوا. لوگوں نے یا سلام اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھائی سے زبردست شروع ہوئی. اور تیرا پڑھ رہی ہے عمر پڑھ رہے ہیں سب پڑھائی کر. انہوں نے بلایا خلیفہ صاحب بلایا کہ میرے شیخ پردے کے اس طرف میرا انتظار کر رہے ہیں. اب تم لوگ مجھے یا سلاموں پر پڑھ کے ادھر کھینچ رہے ہو. اب بہتر ہے مجھے جانے. کیسا عاشق ہے کیسا مرید ہو کیسا عاشق فنا کی شاعر کی منزل پر ہے. بخاروں مرتبہ کوئی زندگی کرامات سے بھری ہوئی. والد کا تعلق جو ہے وہ خانوادے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا رشتہ ہو رہا ہے. ساری فضیلتیں ہیں. اور یہاں معاملہ اپنے فنا فی شیخ کی منزل پر ایسے ہیں کہ میرے شیخ اس طرف میرا انتظار کر رہے ہیں اور تم لوگ مجھے یا سلاموں پڑھ کے ادھر کھینچ رہے ہو. بہتر ہے مجھے اجازت دو. اس طرح 5 جمادی الثانی کو
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا اور قطرہ سمندر سے مل گیا. یہ پانی اس وقت یہ پانی ہے دوستوں، ہم یہ ہے پانی. اس کو لے کے آپ لفٹن پہ ڈال دیں، پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے وہ؟ پھر وہ سمندر ہے بھائی. یہ پانی سمندر کا حصہ بن گیا تو اب وہ سمندر کوئی نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پانی ہے، سمندر ہے. تو خطرہ سمندر سے مل گیا. جنازہ جب اٹھا تو ہوا یہ کہ پورے عیسائی بھی، یہودی بھی، آتش پرست بھی، دوسری قوم کے لوگ بھی سب جنازے میں شریک تھے. محی الدین پروانہ کے سپاہیوں نے پوچھا، پہچان دیا کہ یہ فلاں کاروباری آدمی ہے، عیسائی ہے، یہ فلاں یا یہودی ہے. کہنے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو بھائی، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے، تم جنازے میں شریک. کہ جس طرح تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نائب ہیں، ہمارے لیے عیسیٰ اور موسیٰ کے نائب ہیں. اور رحمۃ اللہ علیہ کس کے نائب ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نائب ہیں، جو علوم کو لے کر آئے. قرآن میں جگہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور جگہ جگہ مصنوی شریف میں موسیٰ علیہ السلام کی کرامات اور معجزات حرمت کی پاسداری کے لیے اللہ نے متعین کیا. عالم اسلام گراوٹ کی طرف تھا. یہ ستون اللہ نے تعمیر کیا، نوری ستون، جو اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار ہے. درس مصنوی کو درس نظامی سے، مصنوی شریف کو درس نظامی سے پلان کر کے نکالا گیا. تو آج جو معاشرے کا حال ہے، سرب یافتہ مفتیان ملت موجود ہیں، ان کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے، وہ ڈیپتھ نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، وہ اجتہادی کیفیت نہیں ہے، ہم کو بچانے کا جذبہ نہیں ہے، تعلق باللہ کی کیفیت نہیں ہے، مخلوق سے محبت کرنے کا جذبہ نہیں ہے. بس یہ ٹائم جمود کی اس انداز میں گزر رہا ہے. 5 جمادی الثانی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال، اور ہم جب سے پورنیہ سے آئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر جمادی الثانی میں اس کے اہتمام ہو رہا ہے. 5ویں نشست یہاں پہ انشاءاللہ 18 جنوری بروز بدھ کو منائی جائے گی. جماعت ثانی کا پورا مہینہ مولانا کا مہینہ ہے. تو ہر جگہ جہاں جہاں امکانی صورت ہے محفلوں کا انعقاد ہوگا. اور خانقاہ مرکز پر 18 جنوری بروز بدھ حضرت مولانا کا 5واں عرس شریف اس مقام پر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا. یہ سفر عرفان ذات کا، اللہ کی پہچان کا، اپنی برائیوں کو نکالنے کا، اللہ کے تعلق کو جوڑنے کا اور معلوم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ دور ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ساتھ اپنے ساتھی کی گردن کو جہنم سے چھڑانے کے لیے ضرور لے کر آئے، تاکہ اس کی سمانتوں سے یہ اشعار گزر جائے اور وہ سیف زور میں داخل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.